السلام علیکم ناظرین، ایم آر نیوز بلیٹن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر عباس بلوچ اور میں ہوں کنزا اسلم۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ طوفان شاہین عمان پہنچ گیا، جہاں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حکام نے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت کی ہے، اور مسقط آنے اور جانے والی پروازیں تاخیر کا شکار ہو گئیں۔ عمان کی سرکاری خبر ایجنسی نے بتایا کہ پانی میں بہہ جانے والا ایک بچہ دم توڑ گیا اور دوسرا لاپتہ ہے۔ سرکاری خبر ایجنسی نے رپورٹ میں کہا کہ طوفان کے باعث صنعتی زون میں قائم رہائشی علاقے میں پہاڑ گرنے سے 2 ایشیائی مزدور بھی جاں بحق ہو گئے۔ عمان کے محکمہ موسمیات اور سول ایویشن ایجنسیوں نے مشترکہ بیان میں کہا کہ طوفان دارالحکومت مسقط سے 60 کلومیٹر دور ہے اور اس کے باعث 120 کلومیٹر فی گھنٹہ یا اس سے زیادہ رفتار سے تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ طوفان شام تک تھمنے کا امکان ظاہر کیا گیا تھا اور اس دوران تیز ہوائیں چلنے اور شدید بارش کی پیش گوئی کی گئی تھی۔ پینڈورا پیپرز لیک ہونے کے حوالے سے خبر شامل کرتے چلیں۔ ICIJ کے مطابق پینڈورا پیپرز دنیا کے ہر حصے سے تعلق رکھنے والی 1 کروڑ 19 لاکھ سے زائد فائلز کے لیک ڈیٹا بیس پر مشتمل ہے۔ ادارے نے بتایا کہ دنیا کے 117 ممالک سے 150 میڈیا اداروں سے تعلق رکھنے والے 600 سے زائد رپورٹرز نے 2 سال تک جاری رہنے والی اس تحقیق میں حصہ لیا۔ تحقیقات 14 آف شور کمپنیوں کی خفیہ دستاویزات کے لیک ہونے والے ریکارڈ پر کی گئیں، جن میں مالی طور پر مستحکم افراد، کارپوریشنز، ان کے ذیلی کمپنیاں اور دیگر کا ذکر ہے، جنہوں نے کم ٹیکس دیا یا بالکل بھی ٹیکس ادا نہیں کیا۔ بھارت کے نائب وزیر داخلہ کے بیٹے نے احتجاج کرنے والے کسانوں پر گاڑی چڑھا دی، جس کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارت میں اپنے حقوق کے لیے احتجاجی دھرنا دینے والے کسانوں پر نائب وزیر داخلہ کے بیٹے نے گاڑی چڑھا دی، جس کے نتیجے میں 8 کسان ہلاک ہو گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اتر پردیش کے علاقے لکھم پور کھیری میں نائب وزیر اعلیٰ اتر پردیش اور نائب وزیر داخلہ اجے مشرا کو منصوبوں کے افتتاح کے سلسلے میں آج علاقے میں آنا تھا، تاہم کسانوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی اور مودی حکومت کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ کسانوں کے احتجاج کے دوران اچانک 3 گاڑیاں تیزی سے آئیں اور وہاں موجود کسانوں کو رونتے ہوئے چلی گئیں، جس کے بعد کسان مشتعل ہو گئے اور متعدد سرکاری گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ کسان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ گاڑی میں نائب وزیر داخلہ کا بیٹا موجود تھا، جس نے یہ حرکت جان بوجھ کر کی۔ ناظرین، ایم آر نیوز سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ایم آر نیوز HD کو سبسکرائب کیجیے اور فیس بک پر ہمارے پیج کو فالو کیجیے۔ اپنے میزبان طاہر عباس بلوچ اور کنزا اسلم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔